بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ بلکہ بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی حضور کے بیٹوں کے نام طیب طاہر لکھ دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کا نام طیب اور طاہر نہیں تھا۔ آپ کا پہلا بیٹا القاسم تھا، دوسرا بیٹا عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے لقب دو تھے، حضور اس کو طیب پکارتے تھے اور ماں اس کو طاہر پکارتی تھی۔ یہ آپ کا لقب تھا، نام عبداللہ تھا۔ اور ایک بیٹا حضور کا نام ابراہیم تھا، جو بی بی ماریا قبطیہ سے، جو مقوقس نے حضور کو ہدیہ بھیجا تھا، اس میں اس عورت سے پیدا ہوئی۔ اور قاسم جو ہے تقریباً وہ بھی 6-7 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، عبداللہ بھی صغر سن میں فوت ہو گئے، اور ابراہیم جو ہیں وہ تو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ فوت ہو۔ اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا ان لہ مرضعۃ فی الجنہ، میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں بھی دایا کا انتظام کیا ہے، وہ جو دودھ پلاتی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اتنی شان۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ یہ سب کے سب جو ہیں بی بی خدیجہ کی پتنی۔ اور اسی سے دشمنان اسلام، دشمنان دین کا یہ پراپگنڈا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی، جیسے رشدی بدبخت نے لکھا، تسلیمہ نسرین نے لکھا، اور اسی قسم کے ملعونین جن کو اصل میں تو بغض ہے اسلام سے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ الزام لگانے میں بہانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے تو ان نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور پاک نے تو 11 شادیاں فرمائیں، تو یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی حقیقت۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے بچے کی عمر اگر 25 سال ہو تو آپ اس کے لیے 40 سال کی بیوی نہیں ڈھونڈتے، اور خاص طور پہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو 40 سال کی عمر کے بعد عورت میں رہتا کون سی جوانی رہتی؟ چلو ٹھنڈے علاقے کی عورتیں تو پھر بھی بیچاری کچھ لمبی زندگی گزارنے کی صیت ہے، لیکن سرزمین مکہ کی گرمی ہو اور یہاں پھر کھجور کی غذا ہو تو 40 سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے محض شہوانی جذبے سے شادی کی جائے، پھر آدمی کنواری لڑکی سے شادی کرے۔ اور حضور نے تو جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہی 25 سال تک اور کوئی شادی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، زوجہ کی عمر 40 سال، اور حضور پھر 50 سال کی عمر پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں کی، تو جو جوانی کا حصہ تھا حضور کا وہ تو سارا بی بی خدیجہ کے ساتھ گزر گیا۔ تو جس سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی، بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی بی عائشہ سے، بعد میں شادی ہوئی بی بی صفیہ سے، بی بی ام سلمہ سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی، بی بی سودا سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی۔ بی بی صفیہ سے کیوں ہوئی کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندی بنا لے تاکہ کچھ تو ان سرداروں کی عزت ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پہ شادی کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرا ہو، اس پیغمبر کی شادیاں منشاء خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی؟ یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا واقعہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ بی بی عائشہ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، کیا حل کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا حضور کہہ دو یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، اس میں مجھے حق نہیں ہے دخل دینے کا، لیکن اگر آپ سے رائے لیتے ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھ لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟
حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، ایک غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا، اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد نے کہا حضور میرے ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں، آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ نے کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ فسریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے، اور گھر پہنچے اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا دیا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامل من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے، یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بیویاں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب با کمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیع سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بیوی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں۔ طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا۔ حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے، اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے، یہ بات نہیں۔ حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا، اور حضور نے انہیں پھر بیوی بنا لیا، تو اس بیوی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے
سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا. یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہو مرضعہ فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو اتنا بڑا اعزاز. تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی. تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب؟ حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی. ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی. تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بیویوں میں ہوتا ہے، یعنی دو شوقنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، تو آپ کو کیا تکلیف ہو؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا. تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے. تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو. تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھی، ان کے آپ سے پہلے دو شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا. وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے، اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہے، اسد بن عزا بھی ہیں، اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازواج کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں۔ ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو۔ یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی 100 بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں۔ تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلاً اور رواجاً کوئی عیب نہیں تھا۔ اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی۔ مثلاً آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں۔ کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں، وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال ملاحظہ کریں کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، چیچان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا، اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے۔ اس کا یہ عالم ہے وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی، ہر سال 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں، اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے،
آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے. تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں. سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا. لیکن کہیں کہیں جہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأہ استعمال کیا گیا. یاد رکھو، ایک لفظ ہے امرأہ، ایک لفظ ہے زوجہ. ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج، زوجہ، زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے. زوج 2 عدد، جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور برابر ہیں. امرأہ میں وہ معنی نہیں ہوتا، اس میں آتا ہے مطلقاً عورت. امرأہ کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت. زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو، ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے، وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے، وہ کہے گا امرأۃ ابی، وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے، ماں ہے، لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجۃ ابی، اور یہ کون ہے، امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأہ میں نہیں، تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے. اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر لی، وہ اس کی ماں بن گئی، لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی امرأة. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، لیکن امرأۃ نوح، امرأۃ لوط. نوح بھی پیغمبر، لوط بھی پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے، امرأۃ نوح امرأۃ لوط. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأۃ فرعون، حالانکہ بی بی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، امرأۃ. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان ينكحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، وہاں بھی امرأہ، تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ عمران. لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو امرأہ نہیں کہا،
فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک آپ یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج زوج کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں؟ حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا. جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے یا نساء النبی. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویوں لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا. تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجۃ النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے. بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70 سال بھی عمر ہو جائے وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے نہیں یہ تو میری بیوی ہے. تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے. اور سرکار دو عالم محبوب رب العالمین رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے 25 سال عین شباب کا کمال ہے. اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کی عمر 40 سال.